ہم صرف آپ کی عبادت کرتے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور آپ سے مدد مانگتے. عبادت پہلے ذکر ہوئی اور استعانت بعد میں. یہ دستور ہے کہ بادشاہ کو تحفہ اور اعزاز پیش کرتے ہیں تو پھر نیازمندی لیتے ہیں. اور یہ قاعدہ ہے کہ آدمی پہلے نماز پڑھ لیتا ہے پھر دعا کرتا ہے. اور بخاری شریف میں روایات موجود ہے. امام بخاری نے کتاب الدعوات میں ایک فصل قائم کی ہے اور اس کا عنوان ہے باب الدعاء فی الصلاۃ، اور پھر دوسرا باب الدعاء بعد الصلاۃ، نماز کے بعد بھی دعا. اور ترمذی شریف میں ہے کہ ایک شخص نے دعا کی، ابو داؤد میں بھی ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد دعا کرنے لگا اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا. یا اللہ مجھے اور حضرت کو مالا مال کرے اور کسی کو کرے یا نہ کرے. اس کا یہ خیال تھا کہ ختم ہو جائے گا، رحمت کم ہو جائے گی. تو آپ نے آواز دی لقد تحجرت واسعا، وہ بڑا برتن تنگ کر دیا. ساری دنیا پر خدا کی رحمت ہے. اور جامع الدعوات ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے نماز پڑھی اور درود نہیں پڑھا، تو آپ نے ارشاد دعا مانگی اور درود نہیں پڑھا، تو آپ نے فرمایا جب نماز سے فارغ ہوئے فاحمد اللہ ثم صلی علیہ ثم صل ما شئت. دعا جب بھی مانگو خاص کر نماز کے بعد پہلے حمد کرو پھر درود پڑھو اور پھر جو چاہو مانگو اللہ تعالیٰ سے، اللہ عطا فرمائے. نمازوں کے بعد دعائیں ثابت ہے انفرادن بھی اور اجتماعاً بھی. خاص کر امام الاثر حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شد و مت کے ساتھ مکتوبات کے بعد بلکہ سنن کے بعد بھی اجتماعی دعا کے قائل ہیں. وہ فرماتے ہیں فرضوں کے بعد کے بجائے سنتوں کے بعد والی دعا زیادہ اقوا اور زیادہ ارجح ہے. علماء دیوبند ہندوستان میں اور اکثر علاقوں میں بعد سنن دعا نہیں مانگتے. افغانستان سرحد بلوچستان ایران میں رواج ہے. شاہ صاحب جب کشمیر جاتے تھے تو مانگتے تھے، ہندوستان آتے تھے تو نہیں مانگتے تھے. بعض چیزوں میں توسع ہوتی ہے. کمکل طالب ان مسئلوں کو نہیں سمجھتا ہے، وہ بس ایک ہین بین ہے، ایک ہین بین ہے بس. اس کو یہ عقل نہیں ہے کہ بعض امور میں توسع ہے. جیسے شاہ صاحب سے پگڑی کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے فرمایا جہاں عزت سمجھی جاتی ہے وہاں ضرور ہونا چاہیے. جیسے وزیرستان افغانستان سرحد کے بعض علاقے بلوچستان میں خصوصیت سے بہت اعزاز و فخر سمجھا جاتا ہے. چونکہ انور شاہ وقت کے مجتہد و امام ہیں اس لیے وہ مسائل کا توسع بھی جانتے ہیں. اب ان علاقوں میں اہل حق سنتوں کے بعد دعا نہیں مانگتے، یعنی اجتماعی فرضوں کے بعد مانگتے ہیں. تو یہاں سنتوں کے بعد نہ مانگنا اولا و افضل ہے، اور فرضوں کے بعد مانگنا اقرب الی الحق ہے. جو فرضوں کے بعد اجتماعی دعا کو بدعت کہتے ہیں ان کی عقل اور ان کی ہوش و حواس ان پر خدا تعالی کا قہر نازل ہوا ہے. مسئلہ بہت طویلۃ الذیل تھا، لیکن اس پر دو بزرگوں نے پہلے لکھا ہے. مولانا مفتی کفایت اللہ نے النفائس المرغوبہ فی الدعاء بعد الصلاۃ المکتوبہ، اور حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے استحباب الدعوات بعد الصلوات. اور حال ہی میں ہمارے بزرگ اور مخدوم حضرت مولانا عبد الودود صاحب راول پنڈی والے پھول مسجد والی نے اس پر کتاب لکھی ہے فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کا ثبوت. اس میں اس عاجز کی تحریر بھی شامل ہے اور علماء کی بھی ہے. اس لیے مکتوبہ دو ہے جن کے بعد سنن مؤکدات ہیں، جیسے ظہر مغرب عشاء، تو مختصر دعا مانگی جائے، قبلہ رخ مڑنے کی بھی ضرورت نہیں. اور جن مکتوبات کے بعد سنن نہیں ہے جیسے فجر اور عصر، تو قوم کی طرف منصرف ہو کر کے دعا مانگی جائے. ہر دونوں اور ہر پانچوں نماز کے بعد دعا مانگنا اقرب الی الحق
اور ثواب ہے۔ حضرت شاہ صاحب فیض الباری جلد 4 صفحہ 417 لکھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اول تو ثبوت نہیں ہے، اگر ہے تو ایک آدھ دفعہ ہے، اور وہ بھی سنن نوافل کے بعد۔ حضرت فرماتے ہیں ثبت مرتن او مرتین بعد الرواتب ولكن الحق بها الفقهاء المکتوبہ، فقہاء نے مکتوبہ ان کے ساتھ ملحق کر دیا۔ آگے فرماتے ہیں فَتِلْكَ الشَّاكِلَةُ فِي جَمِيعِ الْمُسْتَحَبَّاتِ، مستحب کا یہی طریقہ ہے، إِنَّهَا تَثْبُتُ طَوْرًا فَطَوْرًا، یہ کبھی کبھی ثابت ہوتا ہے، اگر بار بار ثابت ہو پھر تو موقت ہو جائے گا۔ ثُمَّ تُوَاظِبُ عَلَيْهَا الْأُمَّةُ، پھر امت اس پر ہمیشگی کرتی ہے اور ثواب اور اجر پاتی ہے۔ فیض الباری جلد 4 صفحہ 417۔ دعا کے باب میں اس عاجز کے نزدیک یہ عبارت نص ہے، محقق اور مدقق امام الاسر مولانا انور شاہ کی طرف سے۔ ویسے کسی کا ذوق نہ ہو تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ بعد المکتوبہ اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے جہل ہے، اور یہ کہنا کہ بدعت ہے پرلے درجے کی حماقت ہے۔ ثبوت بھی ہے اور فقہاء اور محدثین نے تسلیم بھی کی ہے، اور ہمارے اکابر و اسلاف کا بغیر انکار کے عمل رہا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد مانگنے کے دو طریقے ہیں، ایک ما فوق الاسباب اور دوسرا ما تحت الاسباب۔ ما فوق الاسباب مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے، نہ ذریعہ ہے، نہ وسیلہ ہے، نہ کوئی چیز ہے، یا اللہ میری امداد فرما۔ اور اسباب موجود ہے، ایک آدمی کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، آپ نے کہا دے دو یہ لکڑی، یہ ما تحت الاسباب ہے۔ ایک آدمی کے پاس پیسے، آپ نے کہا دے دو مجھے 100 روپے تعاون، یہ ما تحت الاسباب ہے۔ یہ استعانت مراد نہیں ہے، یہ تو دنیا کے اندر عام رواج ہے۔ جس عون اور مدد کو خدا سے طلب کیا جاتا ہے اس سے مراد بغیر اسباب ذرائع اور وسائل کے ہیں۔ جیسے آپ یہاں سے کہہ رہے پیر بابا پنے کئی را مدد سے نو کلر مدد کی آؤ بڑھ دے آؤ قبر کے دے، اور یہاں سے آپ کہتے ہیں زمین و آسما تیری معین الدین اجمیری، آپ لانکیا بابا رو رسے گے، بابا سر موٹر سائیکل لے گا بغیر رس، ہاں قبر کی ہیلی کاپٹر لگو لے۔ یہ مدد کرنا اور دور و قریب کے لیے ایک جیسے پہنچنا، یہ شان خداوندی۔